تو یہ کافر دوست اپنا باغ دکھاتے ہوئے اپنے مومن دوست سے کہتا ہے، وَهُوَ يُحَاوِرُ، بات کرتے ہوئے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس لوگوں کی تعداد بہت ہے، نفری بہت ہے، کام کرنے والے بہت ہیں۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور وما اظن الساعة قائمة، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت وامت کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری بات بڑی خطرناک ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، بفرض محال، مان لو سپوز اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو میں جب اپنے رب کی طرف لوٹ آیا جاؤں گا تو اس سے بہتر چیز مجھے وہاں ملنے والی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یہاں مل رہا ہے تو وہاں بھی ملنے والا ہے۔ مومن دوست کیا کہنے لگا، قال له صاحبه وهو يحاور اکفرت بالذی خلقك من تراب، ارے تو اپنے اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، خلقك من تراب ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، تجھے ایک معتدل اور بہترین نوجوان بنایا ہے، لیکنہ اللہ ربی، تم مان یا نہ مان، میرا اللہ ہی رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، ولا اشرک بربی احدا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بولنا چاہیے تھا تجھ کو کہ جو کچھ ملا یہ اللہ کی دین ہے۔ اس باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور پورا باغ تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا، پورا باغ تباہ ہو گیا۔ تو یہ ہے مال کا فتنہ، مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے آدمی شرک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت کا ثمرہ اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محنت میں نے کی، باغ میں نے لگائے، بیچ میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں،